السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزی اللہ الصادقین عن صدقهم ويعذب المنافقین ان شاء اللہ او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی رؤوف رحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار عادا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں عادا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں کون کہتا ہے آنکھیں چرا کر چلے کون کہتا ہے آنکھیں چرا کر چلے کب کسی سے نگاہیں بچا کر چلے کون ہے جو آنکھیں لڑا کر چلے کس کی طاقت جو آنکھیں ملا کر چلے اور تاجدار اہل سنت حضور سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے ہاں ہنسی تم جو فتنے مٹا کر چلے ہاں ہنسی تم جو فتنے مٹا کر چلے رب کے بندوں کو رب سے ملا کر چلے رب کے بندوں کو رب سے ملا کر چلے جلوے حق وہ ہم کو دکھا کر چلے جلوے حق وہ ہم کو دکھا کر چلے کوئی مانے نہ مانے کوئی مانے نہ مانے یہ وہ جان لے کوئی مانے نہ مانے یہ وہ جان لے سیدھا رستہ وہ ہم کو دکھا کر چلے سیدھا رستہ وہ ہم کو دکھا کر چلے اور داغ دل نوری تم نے دکھا ہی دیا داغ دل نوری تم نے دکھا ہی دیا اور درد دل کا فسانہ سنا کر چلے درد دل کا فسانہ سنا کر چلے کون کہتا ہے آنکھیں چرا کر چلے میرے دوستو آئیے ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کر لیں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ اغیثنا یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا مولا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لیجزی اللہ الصادقین عن صدقہم کہ تاکہ اللہ ان سچوں کو ان کے سچ کا صلہ عطا فرمائے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور منافقوں کو عذاب دے اور انشاءاللہ او یتوب علیہم اور اگر اللہ چاہے تو بے شک انہیں توبہ کی توفیق دے ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے میرے دوستو یہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس کا مفہوم اپنی زبان میں عرض کر دیا میرے دوستو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں جو 8 سوالات حضور مفتی افضال صاحب قبلہ سے قائم کیا تھا اس پر کچھ لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کی نظر میں ویڈیو اور فوٹو کا مسئلہ کیا ہے تو میرے دوستو جن میرے بھائی نے پوچھا میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مختلف فی مسئلہ ہے لاکھوں کی تعداد میں علماء اہل سنت اسی کے ذریعے دین اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں مسلک و مذہب کا کام کر رہے ہیں یہ مختلف فی ہے کچھ ہمارے علماء اہل سنت نے اسے ناجائز و حرام کہا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو ضرورت کے تحت
کہ جب اس کی ضرورت ہو، جیسے علماء کے مجالس، علماء کے محافل، جس سے اغیار کا مقابلہ کیا جا سکے، اس حد تک یہاں جائز قرار دیا ہے اور اس کو جواز کی صورت میں رکھا ہے، اس لیے ہمیں اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ رہی دوسری بات کہ ایک میرے بھائی نے کمنٹ میں مجھ سے پوچھا کہ آپ کتاب العقائد پڑھ لیجئے اور کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے۔ میرے دوست، میری معلومات کے مطابق میں نے جہاں تک پڑھا ہے، الحمدللہ علی احسان ہی، اس رب کا احسان اور شکر ہے مولا کا کہ الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، اور فتاوی رضویہ شریف کا اللہ جتنی توفیق دیتا ہے اتنا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ میں نے جو اپنے ویڈیو میں صوفی کلیم پر جو کہا ہے اس کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اس کا کفر آپ پر کھل جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کون سا کفر کا کام کیا، لیکن جس نے کفر کا اس پر فتویٰ لگایا، حکم دیا، اس کو کافر کہا، اس سے پوچھنا ہم سب مسلمانوں کی اور سنیوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کافر کہے تو اس کے کفر کا وہ ثبوت، شرعی ثبوت پیش کرے، کیونکہ شرعی ثبوت پیش کرنا یہ کہنے والے کی ذمہ داری ہے جس نے کہا ہے، یہ نہ کہ جو سوال کر رہا اس کی ذمہ داری کہ آپ کمنٹ میں کہو کہ آپ فتاوی فیض الرسول، فتاوی رضویہ، فتاوی امجدیہ، بہار شریعت، فتاوی مصطفیہ، فتاوی حبیبیہ، بحر الرائق، عالمگیری اور دیگر تمام کتابیں آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کے بتا رہے کہ اس میں آپ کے سوال کا جواب، میرے سوال کا جواب وہ نہیں، میرے سوال کا جواب جو میں نے آج سوال قائم کیا حضور کی بارگاہ میں، حضرت مفتی افضال صاحب کی بارگاہ میں نے بھیجا ہے، آپ اس کا جواب عطا فرما دے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ وہ ویڈیو نہیں دیکھتے، تو میرے بھائی آپ کی معلومات کے لیے ہم بتا دیں کہ ہم نے ویڈیو کی شکل میں بھی ان کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور بذریعہ ڈاک، یعنی ان سوالات کو لکھ کر اور ان کی بارگاہ میں بھیجا گیا ہے۔ تو آپ اس کا ہمیں یہ نہ کہیں کہ ویڈیو وہ نہیں دیکھتے، اچھی بات ہے، لیکن صوفی کلیم کے مسئلے پر جو لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کتاب العقائد و کتاب کا مطالعہ کریں، میرے دوستو میں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، میں نے اسے کافر نہیں کہا جو میں کتاب سے اس کو دلیل دوں کہ میں نے اس بنیاد پر اس کو کہا۔ صوفی کلیم نے کہا ہے اور صوفی کلیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے کفر کا ثبوت پیش کرے گا شرعی طور پر، ورنہ یہ کہاں سے، ورنہ کوئی مجھے بتا دے آپ لوگوں میں سے کہ اسلام کا کوئی ضابطہ، قانون، اصول بتا دو کہ کیا کسی کو ایسے کافر کہا جا سکتا ہے؟ امام اہل سنت نے کیا کسی کو ایسے کافر کہا ہے؟ میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا، پھر آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے بتا دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے وہابیہ دیابنہ نظریہ کی جس کو کہتے تقویت الایمان، لیکن ہم اسے کہتے تقویت الایمان، یعنی وہ ایمان کو قوت نہیں پہنچاتی، سنیوں کے ایمان کو خراب کرتی ہے، تباہ و برباد کرتی ہے، ہم اسے کہتے تقویت الایمان۔ اس کا لکھنے والا، اس کا رائٹر، اس کا مصنف اسماعیل دہلوی ہے، جس کے نام سے وہ کتاب چھپی ہے، لیکن حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ، یہ سوال کی صورت میں آپ سے پیش کیا گیا کہ حضور یہ کتاب ہے جس کتاب میں جگہ با جگہ سینکڑوں مقامات پر اس کتاب میں حضور کی گستاخی کی گئی ہے، نبی کی گستاخی کی گئی ہے، لیکن میرے امام اہل سنت نے یہ فتویٰ نہ دیا کہ اس کا لکھنے والا اسماعیل دہلوی کافر و مرتد، جبکہ اس کا نام کتاب پر لکھا ہوا ہے کہ لکھنے والا یہی ہے، لیکن چونکہ میرے امام نے فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ آپ کے زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس کتاب کو اسماعیل دہلوی نے نہیں لکھا بلکہ اس کے نام پر چھاپ دیا گیا ہے، وہ لکھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے سنیوں، میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، میرے امام کا محتاط پن دیکھیے، ان کا قلم کیسا محتاط ہے، آپ کیسا احتیاط رکھتے تھے ایمان کے معاملے میں، کہ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ اس کتاب پہ لکھنے والے کا نام اسماعیل دہلوی ہے، وہ کافر و مرتد ہے، نہیں، اس کی یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس کی کتاب نہیں ہے، اس نے نہیں لکھی ہے۔ میرے امام نے فرمایا اپنے سوال کے جواب میں فتاوے میں کہ بے شک اس کتاب کا لکھنے والا، جس نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ کافر و مرتد ہے،
اور اس کتاب کا پڑھنا حرام در حرام ہے۔ میرے دوستو، یہ تو میرے امام کا قلم تھا جو اتنا محتاط تھا کہ اس کتاب پہ نام لکھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے نام لے کر اس کی تکفیر نہیں کی، بلکہ لکھا کہ جو اس کتاب کا لکھنے والا ہے اللہ عالم بالصواب، اگر یہی لکھنے والا ہے تو یہ کافر و مرتد ہے، اور اگر دوسرا لکھنے والا ہے تو وہ کافر و مرتد ہے۔ یہ تو میرے امام کے قلم کا عالم تھا، اور آج بنا کچھ ثبوت شرعی اور بنا دلیل شرعی کو ہم کافر کہہ دیں گے، اور آپ لوگ کہتے ہیں جواب میں دوں۔ میں نے تھوڑی نہ کہا اس کو، بھائی صوفی کلیم نے کہا ہے، اس مردود اس سے جواب لو، وہ جواب دے گا کہ بھائی اس نے کہاں سے کہا ہے، کون سے جز سے کہا ہے، اسلام کا کون سا قاعدہ، کون سا ضوابط، کون سا اصول اس نے استعمال کیا ہے، یہ وہ جواب دے گا۔ لہٰذا میرے دوستو، ہم اور آپ حق کو پہچانیں، حق کی طرف چلیں۔ اسلام میں حق جدھر ہے ادھر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پیر کے پیچھے چلو، یہ نہیں کہا گیا کہ عالم کے پیچھے چلو، پہلے یہ کہا گیا کہ اسلام اور ایمان والے کے پیچھے چلو۔ اگر ایمان والا ہے تو وہ ہمارے لیے لائق تعظیم ہے، احترام اور عزت کے قابل ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے کسی بھی قابل نہیں، وہ ہمارے پیر کی ٹھوکر کے برابر بھی نہیں۔ لہٰذا آپ حضرات اس چیز پر غور فرمائیں، کسی کی اندھ بھکتی نہ کریں، عقیدت میں اندھے نہ بنیں۔ اگر اس نے کہا ہے تو اس کا ثبوت وہ دے گا، جس کہنے والے پر ثبوت ہے۔ یہ نہیں کہ سوال پوچھنے والا ثابت کرے گا کہ اس نے کیوں کہا، میں تھوڑی ثابت کروں گا، ثابت تو صوفی کلیم کرے گا کہ اس نے کہا ہے، تو وہ بتائے گا کس بنیاد پر اس نے کافر کہا۔ اس لیے آپ لوگ اس میں ایسی بات مجھ سے نہ کریں، اور الحمدللہ علی احسانہ، میں بارگاہ غریب نواز کا ایک سگ ہوں، ان کی بارگاہ کا بھکاری ہوں الحمدللہ، اور حضور اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، جتنا مجھے رب توفیق دیتا ہے، اللہ جتنی مجھے توفیق بخشتا ہے، مطالعہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور مجھے یہ نہ بتائیں کہ یہ کتاب پڑھ لے، یہ کتاب پڑھ لے، الحمدللہ جتنی کوشش ہوتی ہے پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس کلیم سے یہ سوال قائم کریں کہ بھائی تو نے کافر کہا، تو دلیل دے، کس بنیاد پہ تو نے کہا، یہ آپ لوگ سمجھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے عقیدت میں اندھے ہو جائیں، پتہ چلے وہ کچھ بھی کہے، وہ شراب اور پانی دونوں کو ایک کہے تو اس کے پیچھے دونوں کو ایک کہنا شروع کر دے۔ یہ نہیں ہے ہمارے اسلام میں۔ عقیدت میں نے کل بھی کہا تھا، حدود شرع کے اندر ہے تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر حدود شرع سے باہر ہے تو وہ عقیدت کسی کام کی نہیں۔ ایسے عقیدت کو توڑ دینا چاہیے اور اس کو لات مار کے اس کو اپنے سے باہر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی کچھ بھی کہے، حلال حرام کافر و مسلمان سب کو ایک بنا دے اور ہم اس کے آگے پیچھے گھومتے رہیں، اس کے نام کا کلمہ جپتے رہیں، اس کی نعرے تکبیر و نعرے رسالت کریں۔ یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ایمان پر ہے، اسلام پر ہے، قانون اسلام کو مانتا ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اور جو اس سے ہٹ گیا وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ لہٰذا صوفی کلیم کے چمچوں، اس کے گروہ والوں، یہ مجھ سے مت سوال کرو، اس خبیث سے پوچھو کہ اس نے کیوں کہا، وہ دلیل دے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی پاسداری، یہ دکھاوا نہیں، ڈھونگ نہیں، یہ ریاکاری نہیں، اللہ ہمیں سچی پاسداری عطا فرمائے۔ مولا ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر حقیقت میں در حقیقت سچے طریقے سے مولا چلنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلائے۔ انہی باتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول کرے۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ حقاق حق اور ابطال باطل ہوتا رہے گا، یہ بند نہیں ہوگا جب تک وہ شرعی دلیل پیش نہیں کرے گا۔ اگر کر دے گا انشاءاللہ اس دن سے بند ہو جائے گا۔ ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہماری لڑائی اس سے کوئی نہ جائیداد، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ عزت، نہ شہرت کسی لیے نہیں ہے، صرف دین کے لیے ہے، مسلک و مذہب کے لیے ہے، باقی کسی چیز کے لیے نہیں ہے۔ اور جو کمنٹ کر کے بولتے ہو کہ صوفی کلیم کے اوپر کیچڑ اچھالو گے تو تمہیں لوگ جان جائیں گے، الحمدللہ مجھے جاننے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا نبی، ہم اس نبی کے غلام ہیں، ان کے عشق میں انشاءاللہ دنیا میں جئیں گے، اللہ ہمیں ویسے لوگوں میں مقبول کر دے گا۔
اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اس مردود نے کسی مسلمان کو کافر کہا ہے اس بنیاد پر میں بول رہا ہوں، باقی مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو اس نے ایک مسلمان کو کافر کہا اس بات پہ میری جو ہے مجھے یہ بات ناگوار گزری، اور میں آپ لوگ کی عدالت میں یہ بات رکھ رہا ہوں، آپ لوگ اسے سمجھیے اور اس سے رابطہ قائم کر کے پوچھئے کہ تم نے کیوں کہا، کس بنیاد پہ کہا، یہ دلیل وہ دے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی اچھی سمجھ عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔